577 صفحہ، آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورت حامیم سجدہ 24 پارہ۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم نے دعوت تبلیغ دے بارے فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے داعی ہیں۔ ربیع الاول دا مہینہ، اس مہینے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس مہینے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بھی ہوئی ہے۔ اس ولادت دی نسبت دے نال میلاد منائے ویندے اور جلسے جلوس دا انعقاد کیتا ویندا ہے۔ اور انہاں جلساں دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا نام کر کے آپ دی صورت دا بیان کیتا ویندا ہے۔ حالانکہ سیرت النبی بہت ہی خوبصورت عنوان ہے، اس دے اندر کوئی شک کوئی نہیں۔ سورت دے تذکرے دے نال نال سیرت دا تذکرہ ہی کیتا ونجے لازم ہے۔ آپ دی ولادت بیان کیتی ویندی ہے کہ آپ دا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ دے بیٹے ہن، عبد المطلب دے پوتے ہن۔ انہاں کو چھوڑ دیو، باتیں رہتی گئی بخیر۔ عبد المطلب دا پوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہاشمی گھرانے دے وچوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ دی بے مثال شان ہے، اور اتنا خوبصورت بنایا اللہ تعالی نے کہ ہر ایک بندہ دیکھ کے گل آدھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوبصورت شے کوئی نہیں۔ اے لفظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت آدمی کوئی نہیں، نہیں نہیں،
حدیث پاک دے اندر آندے صحابہ فرمیندن ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز دنیا دی ایسی نہیں کہ جیری رسول اللہ کو سونی ہو، ہر چیز کو اللہ دے پیغمبر خوبصورت ہیں۔ آپ دا جسد مبارک سونا، جی میں آپ دی ظاہر سونا، آپ دا باطن سونا، آپ دا مشن بھی سونا، بجائے ٹھیک تھی من دے الٹا توجہ ہی پاس مبذول تھے چھوڑ دو بس۔ آپ دا مشن سونا، اللہ تعالی نے اس مشن کو ذکر فرمایا ہے، ولادت کو نہیں ذکر فرمایا۔ جیری چیز دی کہہ کو ضرورت ہے اللہ تعالی نے بندہ واسطے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا، حضرت شعیب علیہ السلام، جتنے نبیاں دے تذکرے آئے کہیں نبی دے بارے نہیں فرمایا کہ اے فلانی بستی دے اندر فلانے گھر دے اندر پیدا تھا، کدی نہیں فرمایا۔ قرآن پاک دی کہیں آیت نال ثابت نہیں، کہیں آیت نال ہی ثابت نہیں۔ مقصود کہ ہے کہ جہندے نال دنیا کو فائدہ تھی وے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مشن دیتا ہے کہ تساں اللہ تعالیٰ دی الوہیت دا پرچار کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اتوں شروع تھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی طرف دعوت دیتی ہے، آپ احسن ہن، آپ دی دعوت احسن ہے، اور اللہ تعالی نے اس احسن دعوت دا ذکر فرمایا، دکھائے تھے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ فرمایا اس آدمی کو بہتر قول کہندا ہو سکدا ہے، کہندا ہی احسن قول نہیں ہو سکدا اس بندے کو ممن دعا الی اللہ، جہرا بندہ اللہ کریم دی طرف دعوت دیندا ہے، تبلیغ کریندا ہے، دعا الی اللہ سدیندا ہے اللہ دی طرف۔ ترے چیزاں کو ذکر فرمایا۔ پہلی چیز اللہ کریم دی طرف دعوت دیونا، اے نہیں کہ لوگاں کو دعوت دے وے اور خود بھول ونجے، فرمایا نہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی عمل کرے اور اعلان کرے اننی من المسلمین، وقال اننی من المسلمین، اپنے مذہب کو اپنے عقیدے کو لوگاں دے سامنے بیان کرے، چھپاوے نہیں۔ اکثر مولوی بیان کریں دن، توحید بھی بیان کریں، رسالت بھی بیان، کوئی پوچھے جو بھئی تسا کہرے مسلک تے ہی وے، تہاڈا عقیدہ کہرا ہے، اس تے بعد تسا بھی گال کو چھوڑ دیو۔ فرمایا نہیں، اعلان کر کہ میں اللہ تعالیٰ دا فرمانبردار ہاں، اللہ دے احکامات کو منن والا، میں مسلمان ہاں، اننی من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احسن بنایا، آپ دی دعوت احسن، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر یہ جیری تبلیغ تو کرے سے نا، اون تبلیغ واسطے جرا نصاب میں تے کو دیندا پیاں او بھی سارا کل احسن ہے۔ سبحان اللہ، سارے نصاب اکٹھے تھی ونجن، اون نصاب دا مقابلہ کوئی نصاب نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ 554 صفحہ 54۔
آیت نمبر جی 23، آیت نمبر 23 رب کریم نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، احسن کتاب، احسن نصاب، احسن بندہ، احسن ساری کائنات دے وچوں سونا، اور اللہ تعالیٰ نے جیرا نصاب عطا فرمایا او بھی احسن الحدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، پہلے اللہ دا ذکر فرمایا اللہ، اے لوگو جرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری پہ سمجھے نن کہ آپوں بنا گندے، فرمایا آپوں نہیں بنے دا، اللہ نزل، اللہ نے نازل کیتے قرآن پاک کو، اللہ نزل احسن الحدیث، فرمایا اللہ نے نازل فرمایا عمدہ کلام، سب تو اچھی کلام، کتاباً ایک کتاب، متشابہن مثانی، رب کریم نے فرمایا بہم مل دے جل دے آیتائن، پہلے پارے دے اندر جیری آیت اوہ دوجھے پارے دے اندر بھی مل ویسی، تریجھے پارے دے اندر مل ویسی، چوتھے پارے دے اندر مل ویسی۔ ایک نبی دا قصہ پہلے پارے دے اندر موجود ہے، یہ بلاغت یہ نشانی ہے، فرمایا جلے کوئی عالم بیان کرن لگدا ہے، فصیح بلیغ عالم ہوندا ہے، ایک ہوندا دعویٰ اس دا کہ این موضوع دے ہوتے میں تقریر پیا کرنا، اس موضوع دے مطابق واقعہ گھنا دے۔ اللہ کریم اپنی کتاب دے اندر جلے کوئی مضمون ذکر فرمیندے، دلیل دے طور دے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام دا قصہ بیان کریں، کچھ حصہ کہیں ویلے حضرت آدم دا کچھ حصہ، حضرت آدم علیہ السلام دے قصے دا کچھ حصہ، کہیں موقع تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قصے دا کچھ حصہ، تاکہ دلیل دے طور دے ہوتے مضمون مکمل تھی ونجے۔ اس واسطے مختلف مقامات دے ہوتے موسیٰ علیہ السلام دا قصے دا کچھ حصہ موجود ہے، پہلے پارے کو لا کے آخر پارے تک ہر مقام دے اندر کچھ نہ کچھ قصے موجود ہیں۔ ایک قصہ ایسا ہے جے کو اللہ نے ابتدا کو لا کے آخر تک مکمل کر کے سنایا ہے، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ باقی قصے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ کتاب متشابہم مسانی، بار بار دہرائی ونجن والے، ایک دفعہ پڑھی ہوئے ود پڑھ سو، سبحان اللہ۔ اللہ دے نیک بندے جرے مختلف قسم دے لوگ ہونے، کچھ لوگ ہی ہو جائیں وہ اکثر آئے مولی صاحب آدم دا قصہ چھوڑو، سارے واسطے کیرا فائدہ آدم دے قصے دے اندر، اے تا پرانے دور دیاں گالیاں ختم تھی گئیں، ابراہیم دے قصے دے اندر ساکو کیشے ملنی ہے، روز مرہ دے مسائل بیان کیتے کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے عقل لوگ کیوں جیاں گالی کریں دن، لیکن جرے عقل مان دین انہاں واسطے انہاں قصہ دے اندر اللہ نے عبرت رکھی ہے۔ یہ بے وقوف قسم دے لوگ ان جریز قسم دے گالے کریں دن، انہاں نال بندے دے عقیدے بڑھنے، بندے دی اصلاح تیندی ہے۔ آدم علیہ السلام دا قصہ پڑھو اصلاح تھی سی، ابراہیم علیہ السلام دا قصہ پڑھو اصلاح تھی سی، نوح علیہ السلام دا قصہ پڑھو اصلاح تھی سی۔ یہ اصلاح واسطے اللہ تعالیٰ نے عبرت واسطے نازل فرمائے۔ ایماندار لوگاں دا حال اللہ نے بیان فرمائے، جب قرآن مقدس دے آیات بینات سندن تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے تھی ویندن، سبحان اللہ، رونگٹے کھڑے تھی ویندن۔ یہ جسم دی جیری اتلی جلد ہے نا،
یہ اللہ دے ڈر کو اکڑی دیے نا تے وال کھڑے تھی ویندے سبحان اللہ یخشون ربهم اپنے رب دے ڈر دی وجہ کول ڈر دین اللہ کریم کولو قرآن دی آیتاں جلے سن دین انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو ویندن اللہ کیوں دو قسم دے آیات قرآن مقدس دے اندر کچھ ایو جیاں آیات جنہاں دے اندر اللہ کریم دے عذاباں دا تذکرہ کچھ ایو جیاں آیات وین جنہاں دے اندر اللہ کریم دے نعمتاں تے مغفرتاں دا ذکر ہے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ جلے وعید لے آیتاں سن دین اس ویلے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم اس ویلے ڈر دی وجہ کول انہاں دے رونگٹے کھڑے ہوویں تے جلے اللہ کریم دے رحمت والی آیتاں سن مغفرت والی آیتاں سن ثم تلین جلودہم وقلوبہم انہاں دا دل بھی نرم ہو ویندا ہے اور انہاں دے جلود بھی انہاں دے جلداں بھی نرم ہو ویندن الی ذکر اللہ فرمایا اے انہاں لوگاں واسطے ذالکا اشارہ کر کے فرمایا ہد اللہ اے اللہ دی ہدایت ہے اللہ دے طرف رہنمائی یہدی بھی ہدایت کریندے رہنمائی کریندے نال اس قرآن دے من یشاء او جیرے بندے کو چاہندے جیرے بندے کو چاہندے ہدایت دیندے بندے دے اختیار دے اندر نہیں یہ اللہ دے اختیار وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ تے جے کو اللہ گمراہ کریں دے اللہ دے اختیار دے اندر وہ چاہے ہدایت یافتہ کو گمراہ کر دے صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آمن دے بعد ہی بندہ گمراہ تھیندا ہے فرمایا ہاں جی بندے دے ہاتھ دے اندر کوئی چیز ہوئے تو اس کو پھیر دیں دے نا اپنے اختیار نہ ایویں اللہ دے دست قدرت دے اندر سب چیز ہے وہ چاہے تو ہدایت تو بعد گمراہ کر دے وہ چاہے تو گمراہ کو ہدایت کر دے یہ اللہ دے اختیار اس واسطے فرمایا دعا منگی کرو ربنا لا تزغ قلوبنا یا اللہ ساڈے دلاں کو پھیرے نہیں زیغ نہ آوے ٹیڑھ نہ آوے ساڈے دل دے اندر بعد از ہدیتنا اسا کو ہدایت دیون تو بعد اسا کو گمراہ نہ کریں اے میرا اللہ سب چیز تیرے اختیار دے اندر ہے سبحان اللہ فرمایا ومن یضلل اللہ جے کو اللہ گمراہ کریں دے فما لہ من ہاد اندے واسطے کوئی بھی ہدایت کرن والا کوئی نہیں ہادن سونے نبی دی صفت بھی ہے ہادن اللہ کریم دی شان بھی ہے اللہ ما فوق الاسباب ہدایت عطا کریں دے محمد الرسول اللہ زہری رستہ دکھیں محمد کریم دا کام میں قرآن سنا کے لوکاں کو تبلیغ کر کے سجنا اللہ کریم دی طرف اور اللہ کریم دا کام میں اللہ کریم بھی ہادی ہدایت کرنے والا اللہ کریم دا کام میں دل وچ رکھے اون دی مرضی یہ دل تک نہ پہنچن دے وے اون دی مرضی یہ کہندی شان ہے اللہ کریم سبحان اللہ نبی بھی سونا دعوت بھی سونی نصاب بھی سونا تے اللہ کریم نے فرمایا جیرا بندہ اون سونے نبی دی سونی دعوت کو قبول کرے سی چا تے اے شرک والے اے کام چھوڑ دے سی گناہ تے کفر چھوڑ دے سی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک شان عطا فرمائے دے دیکھو اسے 554 صفحے تے دیکھ گنو آیت نمبر 17 کو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی دعوت دیتی کئی ایسے ہیں
جنہاں کو اللہ کریم نے اپنی رحمت مہربانی دے نال ہدایت عطا فرمائی کئی ایسے لوگ ہیں جڑے اڑے رہن زید دے اتے اللہ زید کل بچاوے فرمایا والذین نجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا اور جو لوگ اجتناب کریں شیطان دی عبادت کولوں اے طاغوت دا معنی صرف شیطان نہیں دینا یہ یاد رکھو ہر او جیرے اللہ تعالیٰ کو روکے نہیں طاغوت ہے یہ طاغوتی قوت ہیں یہ شیطانی قوت ہے صرف شیطان تک کو محدود نہیں کرنا ساحر کاہن جیرا بھی ہے نا وہ طاغوت ہے والذین اجتنبوا الطاغوت بچ دینی غیر اللہ دی عبادت کولوں حضرت شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ غیر اللہ دی عبادت کول جڑے اجتناب کریں دن بچ دین شیطان دی عبادت کو بچ دین ان یعبدوہا کہ اس دی عبادت کریں او نہیں کریں دے وَأَنَابُوا تے انابت کریں دن وَأَنَابُوا رجوع کریں دن وَأَنَابُوا الَّلَّهِ انابت ان کو وَأَنَابُوا الَّلَّهِ رجوع کریں دن اللہ کریم دی طرف لہم البشرا انہاں واسطے خوش خبری ہے سبحان اللہ واسطے انہاں دے لہم البشرا انہاں واسطے خوش خبری ہے یہ ہن لہم البشرا ہی آ گئے تے اگو فبشر بھی آ گئے یہ دوویں اکٹھے تھی گئے تکرار تھی گئے تاکید واسطے لہم البشرا فبشر عباد اگر ایویں آکھ دیتا ونیا لہم البشرا فبشرہم کام چل سکتا ہے کام چل ونیا لہم البشرا فبشرہم انہاں واسطے خوش خبری ہے خوش خبری سنا میرا سونا انہاں کو لیکن اللہ پاک نے فرمایا عبادی یہ تا میرے بندے انہاں دی عزت افضائی واسطے اللہ کریم نے صراحتاً نہ چاہتا ہے سبحان اللہ گل سمجھ آندی پہ فبشر عباد یہ میرے بندے او تا عبد طاغوتن او جرے غیر اللہ دی عبادت کریں اے اللہ دے عبادت کرن والے عباد الرحمن لہم البشرا فبشر عباد یہ تو توجہ کرے یہ قرآن پاک کو ڈٹھا کرو تے ذرا غور و فکر کیتا کرو یہ سارے کام تو کو بھول ویسے اللہ دے قرآن کو دیکھن نال اکھیاں دا ہی فائدہ ہے دل دا ہی فائدہ ہے تے بندہ خوش تھی ویندے ایویں نقطے جو ملدے نا مزہ آویندے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَا اتھیں اتے جیم کھڑی ہے کیا کھڑی ہے جیم کھڑی ہے جیم دا معنی یہ تیندا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایتا وقف کرے چاہتا وقف کرنا اندے واسطے جائز ہے وقف کرنا جائز ہے تے فبشر عباد الذین یستمعون القول اے فبشر عباد الذین اگو تے اون دے نال رل ویسی تے لہم البشرا فبشر عباد اے وقف تام تھی ویسی گولدارے دی علامت ہے گولدار آیت پوری تھی ویسی تے اتے لام الف لا کھڑوتا ہے کہ ایویں نہ کرو تا بہتر ہے خوش خبری سنا انہاں لوگاں کو الذین یستمعون القول القول تو مراد قرآن ہے اے اللہ تعالی دی توحید ہے فرمایا لہم البشرا انہاں واسطے خوش خبری ہے میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فبشر بس تو خوش خبری سنا عبادی میرے انہاں بندہ کو فبشر عباد الذین
او لوگ میرے بندین یستمعون القولا جرے سندن قرآن پاکوں قرآن کو جرلے سندن فیتبعون احسنہو پس پیروی کریں دن دی احسن آیات دی سبحان اللہ اس دے احسن آیات دی پیروی کریں دن یعنی حسین آیت دی پیروی نہیں کریں دے تے احسن دی کریں دن سوال پیدا تھی نا ذہن دے اندر کہ مطلب اس دا مطلب ہے کہ دو چیزاں دو کم جائز ایک بھی قرآن نال ثابت ہے تے دوجا ہی قرآن نال ثابت ہے ایک کو چھوڑ دین تے دوجے تے عمل چا کریں دین دوئے ٹھیک ہیں سبحان ایک کو چھوڑ دین دوجے تے عمل کریں دین مثال دے طور دے قرآن پاک نے دسایا ہے کہ اگر تسا کہیں غریب بندے کو قرضہ دیتا ہے غریب بندے کو قرضہ دیتا ہے او بیچارہ مزدوری کریں دے اتنی مزدوری کریں دے جیری گھاری چ پوری تھی ویندی ہے قرضہ لہا نہیں سکدا قرضہ لہا نہیں سکدا ان کان ذو اسرتن اگر وہ تنگ دست ہے فناظرتن مہلت دے کو فناظرتن الی میسرہ آسانی تک ایک مہینہ نہیں دے سکدا تسا کو خیر یار اگلے مہینے چڑے میں اگلے مہینے نہیں دے سکدا تسا کو اگلے مہینے دے دے 4 مہینہ دے بعد دے وے گھننا جائز ہے تو آدھے واسطے اگو اللہ فرمائے دے انت صدقو یار غریب ہے انت صدقو خیر لکم جے کر صدقہ چا کرتا بہتر ہے تیرے واسطے ہن پہلا کام ہی ٹھیک ہے اگر 4 مہینہ دے بعد دے ویا 6 مہینہ دے بعد دے ویا 8 مہینہ دے بعد دے ویا سال دے بعد دے ویا جڈن تک کو آسانی تھی وے دے دے میں ایک کام بھی جائز ہے لیکن انت صدقو خیر لکم اگر صدقہ چا کرو بہتر ہے ہن دوئے کم جواز علیہ ہن کے نہیں اللہ فرمائے دے انت صدقو زیادہ بہتر ہے یتبعون احسانہ سمجھ آندی پہ گل سمجھ آندی پہ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق عنایت فرماوے کئی لوگ ایسے ہوندے نا انہاں کو ایک پاسے توجہ ہوندی ہے تے دوجے پاسوں نہیں ہوندی توجہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرماوے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نا تو سنا ہے نا بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا عالم صرف عالم نہیں مجاہد ہے مرد مجاہد ہے اللہ نے شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا اور چھوٹے موٹے سارے علی کاریاں ہینیاں گالیاں نہیں کریں دا بڑے تگڑے تگڑے گالی کریں دا آج بھی مشرک دے گھر دے اندر وہ تقویت الایمان نظر نہ آسی تقویت الایمان نظر آسی تو موحد دے گھر دے اندر آسی موحد دے کتب خانے دے اندر نظر آسی بہت بڑا عالم ہے خیال آیا کہ لوگ سارے رفع یدین چھوڑ دیتا نے کوئی بندہ ہی حدیث تے عمل نہیں کریں دا حالانکہ بہت سارے حدیث ہی پاسے ہیں تھوڑیاں حدیث ہی پاسے ہیں کیوں نہ ہوئے جو میں رفع یدین کراں چکائے ملے ہی حدیث تے عمل تھی ونجے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے رفع یدین شروع کی تا انہاں دا استاد ہے شاہ عبد القادر صاحب کون ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اے حضرت شاہ اسماعیل شہید دے چچا بھی ہین تے استاد بھی چچا بھی ہین تے استاد بھی ہین انہاں کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھتیجا میرے کو پڑھ کے تے رفع یدین کریں دا کھڑو تے سڈا نے ہاں بھائی اسماعیل رفع یدین کرن کھڑ گئے ہیں کہ جی ہاں کہ سارے جو رفع یدین نہیں کریں دے میں کہ این حدیث تے عمل کروں میں کہ این حدیث تے عمل کروں کہ بات کی تھی سی کہ میرا خیال ہے کہ من احیا توجہ کرے من احیا سنتی اندہ فساد امتی فلہ اجر میاتی شہید جیرا بندہ او سنت جرلے ختم تھی ونجے سنت اپناون والا کوئی نہ ہوئے تے سنت کو زندہ کریں دے نا او کو 100 شہید دا ثواب ملسی شاہ صاحب نے فرمایا اس حدیث دا نا این دے نال کوئی تعلق کو نہیں تے کو ثواب نہیں تھی وڑا تے کو ثواب
نہیں تھی منا ثواب اس جاتے تھی سی جتا سنت دے مقابلے دے اندر کوئی بدعت آ گئی ہوئے، جتا حدیث دے نال دوجی حدیث ہوئے اتا اولا تے غیر اولا علی گل کرے سو، بدعت علی گل نہ کرے سو، گل سمجھے دے پہوے اتا اولا غیر اولا علی گل ہو سی، افضل تے غیر افضل علی گل ہو سی، اختلاف ائمہ دا ہو سی، لیکن ایک کدیں بھی نہ آکسو جو رفع یدین کفر ہے، ایک کدیں نہ آکسو کہ عدم رفع یدین غلط ہے، ایک کدیں نہ آکسو جو رفع یدین والے دی پیچھو رفع یدین والے دی نماز نہیں، یہ تو بے وقوف قسم دے لوگ ہوندے نا جیرے آدھن چاہ کہ جیرے بندے رفع یدین نہیں کریں دے انہاں دی نماز ہی کونی، انہاں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمایا فیتبعون احسنا۔ رب کریم نے فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، دو کم جائزن، ایک کم اچھا ہے ایک زیادہ احسن ہے، اولئک الذین، قرآن پاک دے اندر دے بہت ساریاں مثالاں موجود ہیں، فرمایا اگر کہیں عورت دے نال نکاح کیتا گیا ہے، نکاح کرن تو بعد اون دا مہر مقرر کر دیتا گئے اور او رخصتی کل پہلے طلاق ہو گئی ہے، قرآن دسیں دے ان طلقتم النساء ما لم تمسون او تفرضوا لهن فریضۃ فالنصف ما فرضتم، وہ کتنا دے سو ادھا مہر، کیونکہ رخصتی کو پہلے وہ کہتی گئی ہے طلاق ہو گئی ہے، فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی، یہ آسان تھی گیا، گل سمجھ آندی پئی نے؟ اگر ادھا مار دے سو تے او آ کے نہیں میں تو تیرے گھر ہی نہ آئی، میں ادھا مار نہ گندی، میں تے کو معاف کریں ہاں، ٹھیک ہے، تے اے آ کے نہیں میں سارا مہر تے کو دیتا ہویا اے ادھا واپس ہی نہ کریں دا، اللہ فرمائے اقرب للتقوی، یہ کیسے ہے اقرب للتقوی، فرمایا فیتبعون احسنا، ایک شے جائز ہے او بھی کرو چا، اگر اندے کو زیادہ آسان ہے تو وہ چا کرو، فرمایا دوئے قسم دے آیات مل دیں، فیتبعون، میرے بندے او ہن کے یستمعون القول، جلے قرآن دی گل سن دیں نا، فیتبعون احسنہ، اتباع کریں دیں اس دے اچھے آیات بینات، اللہ کریم دے دربار دے اندر تو سارے اچھے ہیں، لیکن ساری نسبت نال فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ لوگ ان کے اللہ پاک نہ دی رہنمائی فرمائی، یہ لوگ ہدایت والے، واولئک ہم اولو الالباب، دعوت ہر کہندہ اسی کہ اساں صحیح رستے دے ہوتے ہیں تے اساں سیانے ہیں، فرمایا اگر سیانے دیکھنے ہونے تا یہ لوگ الحمدللہ۔